المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آپ حضرات کے ہاں درود پڑھنے کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل پر اتنی خاموشی تو سنیوں میں نہیں دیکھی جاتی۔ حضور سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی، آج اسی دولت کی تو ضرورت ہے ہر مسلمان کو جس سے ہر دشمن اور ہر باطل طاقت خوف سے تھرا رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی عشق رسول کی طاقت ہے، محبت مصطفیٰ کی لازوال دولتیں ہیں۔ اس طاقت سے، اس دولت سے آج پوری دنیا تھراتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کسی معاملے میں، حساس ہوتے ہیں کسی معاملے میں، تو ان کے قتل کرنے پر، ان کو لوٹ لینے پر نہیں، بلکہ جب ان کے نبی کے نام پر چھیڑا جائے یہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کو دہرا کر دیکھ لیں، پڑھ کر کے دیکھ لیں، ہر زمانے میں مسلمان اس نام سے زیادہ حساس ہوتے رہے، اور آج بھی بحمدہ تعالی مسلمانوں کے جذبات اسی طرح باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لبرل ہو گئے ہوں گے، کچھ سیکولر ہو گئے ہوں گے، یا کچھ ووٹ اور نوٹ کے چکر میں پڑ گئے ہوں گے، لیکن مجھ فقیر کو اتنی بات کا احساس تو ہے کہ ہندوستان بھر کے جن جن علاقوں میں میں ابھی دورے کیا یا جلسوں میں گیا، بڑے بڑے مالداروں کو تو نہیں دیکھا، سیاسی نیتاؤں کو تو نہیں دیکھا، لیکن جلسے میں آنے والے غریب نوجوان، غریب بچوں کو دیکھا کہ اگر یہ مچلتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے نام پر مچلتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اے سنی نوجوانوں، دنیا کو بتاؤ، لٹ گیا تو لٹ جانے دو ہمارا سب کچھ، مال تم لے لو، دولت تم لے لو، طاقت، سیاست، قیادت، حکومت سب تم لے لو، لیکن پوری دنیا مل کر کے بھی مجھ سے میرے عشق رسول کی دولت چھین نہیں سکے گی، یہ نہیں نکال سکے گی۔ اس لیے کہ یہ جو قوم ہے یہ بلال حبشی کی وارث ہے، یہ جو قوم ہے یہ خالد بن ولید کی وارث ہے، یہ جو قوم ہے یہ خباب ابن الارت کی وارث ہے۔ ہماری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ تمامی حضرات کو اس زمانے میں ڈر کر جینے کی ضرورت بھی نہیں۔ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، علماء بھی عوام بھی، الحمدللہ اب علماء بولنے لگ گئے ہیں اپنی ممبروں سے، اور مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کی آواز اپنے علاقے تک، کسی کی آواز ملک بھر میں، کسی کی آواز دنیا بھر میں، لیکن علماء اپنی اپنی جگہ پر بیدار نظر آ رہے ہیں۔ ان میں جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی امانت عطا کی ہے تو کبھی پلٹ کر کے مجدد الف ثانی کو بھی پڑھ لیا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنایا ہے تو کبھی کفایت علی کافی کو بھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوم کی امامت عطا کیا ہے تحفے میں، تو ان علماء کو چاہیے کہ امام احمد بن حنبل کو بھی پڑھ لیں، کہ جنہوں نے 300 کوڑے کھائے لیکن اپنی حق بات پر جمے رہے۔ عزیزان گرامی، آج یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، آج یہ ہمارے
یہ سب رکھو بھائی، یہ سب چیزیں بیان کے دوران نہیں، میں پیسے لینے نہیں آتا ہوں آپ کے ہاں، نعت خواں حضرات جب آتے ہیں آپ نوازا کریں انہیں. بات جو ہماری ہوتی ہے وہ 100-200 اور 1000-2000 کی نہیں، لاکھوں سے بھی زیادہ ہے. واہ سبحان اللہ. اس لیے کہ رسول پاک کی محبت کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم جس طرح بھی سفر کر رہے ہیں کسی غرض اور کسی لالچ سے نہیں. ہماری قوم کے بچے اگر بیدار ہو گئے تو بس کافی ہے، میں قبر میں بھی آرام سے سوؤں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان. ہمیں اس بات کی فکر بھی نہیں رہے گی کہ اب اس کے بعد یہ قوم کیا کرے گی. ایک نوجوان بھی اگر کھڑا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ہر دور میں لاکھوں نہیں آتے، ایک صلاح الدین آتا ہے، ایک شہاب الدین آتا ہے، اور اللہ کریم اس کے ذریعے سے لاکھوں کے دلوں کو بدلتا ہے. اور مجھے امید ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ امت مصطفیٰ کے ان غیور جوانوں میں کوئی جوان اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو نبی کے عشق سے پورے کائنات کو بھر دے گا انشاءاللہ. جی بے شک. حضور پاک کی محبت سے ساری دنیا کو سیراب بھی کرے گا انشاءاللہ. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری آزادی ہے ہم یہ چیزیں بول کر رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر. سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا، ظالموں کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا، یہ افضل جہاد ہے. علماء کو اللہ نے زبان عطا کیا، یا تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے تو ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ. ظلم کو سہنا اور ظلم کے ساتھ خاموش رہنا بھی ظالموں کی علامت ہے. آج جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلام، مسلمان، قرآن، رسول، اللہ کی ذات کو نشانہ بنانا، اور یہ کیڑے مکوڑے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھونکنے سے اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گی اتنا ہی وہ ابھرے گا. اور رہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ، ان کی سیرت طیبہ طاہرہ کا معاملہ، تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. آج کی جو ضرورت ہے میرے عزیزوں، وہ ہمارے اتحاد کی، ہماری یونٹی کی. یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صفوں کے ذریعے عطا فرمایا. آپ مسجد جاتے ہیں، مسجدوں میں 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے. جب امام کے پیچھے آپ صف لگاتے ہیں تو کیا آپ اپنے دائیں جانب والے بائیں جانب والے کو دیکھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ادھر امیر کھڑا ہے، ادھر امیر کھڑا ہے، پھر بیچ میں کھڑا رہوں گا. ادھر نیتا جی کھڑے ہیں، ادھر نیتا جی کھڑے ہیں، پھر بیچ میں کھڑا رہوں گا. نہیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو نہ اپنے دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، شانے سے شانہ لگاتے ہیں. یہ جو اتحاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، دنیا کی دوسری قوموں میں ڈھونڈنے سے بھی تمہیں نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. جمعہ کے دن آج پوری دنیا اس بات سے بھی پریشان ہے کہ ان کو 1000 توڑو، بغیر اعلان کے یہ جمعہ میں جمع ہوتے ہیں.